44 سال ہو گئے علماء نے کہا اور شیعہ صحابہ کو گالی نہ دو، اور 44 سال ہو گئے مولانا قائم الدین عباسی نے بستی بستی میں کہا شیعہ ابو بکر کو گالی نہ دو۔ 44 سال ہو گئے علامہ دوست محمد قریشی نے کہا شیعہ صحابہ کو گالی نہ دو۔ 44 سال ہو گئے ہائے بڑے بڑے اکابرین میں احترام کرتا ہوں قائد اہل سنت مولانا عبدالستار سے 44 سال ہو گئے پاکستان کی بستی بستی میں علامہ توسوی نے کہا اور شیعہ صحابہ کو گالی نہ دو، لیکن شیعہ کہتے رہے ابو بکر کا ایمان کیا تھا، شیعہ ابو بکر کا ایمان پوچھتا رہا، سنی ابو بکر کا ایمان بتاتا رہا۔ شیعہ نے کہا تمہارے ایمان بتانے کا کوئی اعتبار نہیں، لیکن ایک آدمی جنگ سے اٹھا، اس نے کہا چوڑے ہو تسی پوچھتے ہو صدیق دا ایمان، دس تیرا ایمان کتھے؟ اور جنگوی دلوں کو جلاتا رہا، جنگوی دلوں کو جلاتا رہا، اخوت کا پرچم اڑاتا رہا، اور ہوا جب کبھی ذکر مہر و وفا بڑی دیر تک یاد آتا رہا۔ مسلمانوں آج اتنے بڑے اجتماع میں ڈیرہ غازی خان کے شیعوں سے پوچھتا ہوں تمہیں تکلیف ہے کہ میں تمہیں کافر کہتا ہوں، اور تمہاری حیثیت کیا ہے؟ تمہارے ایمان کا تو کسی نے نہیں بتایا، اور تم نے ان کو کافر کہا جن کے ایمان پہ قرآن کی 700 آیتیں آئیں، تم نے ان کو کافر کہہ دیا، بلا توقف کہہ دیا۔ ایک بات بتاؤ شیعو، فاطمہ الزہرا کا جنازہ کس نے پڑھایا؟ کفن کس نے پہنایا تھا؟ غسل کس نے دیا تھا؟ ایک کفن پہنانے والا لڑائی نہیں کرتا، غسل دینے والا لڑائی نہیں کرتا، جنازہ پڑھانے والا دشمن نہیں ہوتا، ہوتا ہے توجہ میری طرف۔ شیعو جب فاطمہ الزہرا بیمار ہوئی، تیمارداری کرنے کے لیے جو عورت گئی اس کا نام تھا اسما بنت امیس۔ کیا نام تھا؟ تمہاری کتاب جلاء العیون میں لکھا کہ تیمارداری کرنے کے لیے جو عورت آئی اس کا نام تھا اسما بنت امیس، اور تم نے یہ نہیں بتایا کہ یہ اسما تھی کون، لیکن ایک تمہاری کتاب کشف الغمہ میں ہے کہ یہ اسما جعفر طیار کی بیوی تھی، لیکن یہ نہیں بتایا کہ جب یہ غسل دینے گئی تھی، کفن پہنانے گئی تھی، تیمارداری کرنے گئی تھی، اس وقت تو جعفر طیار کو شہید ہوئے 6 سال ہو گئے تھے۔ یہ نہیں تم نے بتایا کہ اس وقت یہ بیوی کس کی تھی۔ ٹھیک ہے میں بتاؤں، میں کھولوں بات، کھولنی چاہیے بات یا نہیں، کہ فاطمہ الزہرا جب بیمار ہوئی، تیمارداری کرنے کے لیے جو عورت گئی اس کا نام اسما بنت امیس ہے۔ جب فاطمہ الزہرا فوت ہو گئی تو غسل دینے کے لیے جو عورت آئی اس کا نام اسما بنت امیس ہے، جس نے کفن پہنایا اس کا نام اسما بنت امیس ہے، جس نے جنازہ تیار کیا اس کا نام اسما بنت امیس ہے۔ یہ اسما بنت امیس کون ہے؟ یہ صدیق اکبر کی بیوی ہے، یہ صدیق اکبر کی بیوی ہے۔ اور جب جنازہ تیار ہوا اور جب جنازہ تیار کر کے مسجد نبوی میں رکھا گیا تو سارے صحابہ رو رہے تھے کہ فاطمہ الزہرا کا جنازہ ہے، فاطمہ الزہرا فوت ہو گئی ہے۔ سارے صحابہ سینکڑوں ہزاروں کا اجتماع تھا۔ ابو بکر صدیق نے فرمایا اے علی بیوی آپ کی ہے، بیٹی پیغمبر کی ہے، جنازہ آپ پڑھائیں۔ حضرت علی نے جو جواب دیا وہ شیعہ کی کتاب کشف الغمہ میں، مسلمانوں کی کتاب ترمذی شریف میں وہ جواب آج بھی موجود ہے کہ جب حضرت ابو بکر نے فرمایا کہ اے علی جنازہ آپ پڑھائیں، تو علی نے جواب میں فرمایا کہ اے ابو بکر، اے جانشین پیغمبر، میں کیسے فاطمہ کا جنازہ پڑھاؤں؟ میرے کانوں میں رسول اللہ کا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان گونجتا ہے کہ حضور نے فرمایا لا ينبغي لقوم فیہم ابا بکر ان یؤمہم غیرہ، کہ جس قوم میں ابو بکر موجود ہوں کسی اور کے لیے جائز نہیں کہ مصلی پہ کھڑا ہو۔ چنانچہ فاطمہ الزہرا کی نماز جنازہ صدیق اکبر نے پڑھائی۔ اب سوال سنو، اس کا جواب اگر تمہیں آتا ہے تو تم ضرور دینا کہ فاطمہ الزہرا کا جنازہ جب صدیق اکبر پڑھانے کے لیے آگے بڑھے، جنازہ آگے پڑھا تھا، ابو بکر نے ہاتھ باندھے، اور جب صدیق نے امامت کے لیے ہاتھ باندھے، پیچھے کون تھا؟ اگر پیچھے علی تھا، اگر پیچھے حسین تھا، اگر پیچھے حسن تھا تو خمینی کہتا ہے ابو بکر کافر تھا، تو جنازہ فاطمہ کا کیسے پڑھا گیا؟